احباب گرامی قدر، گزشتہ خطبات جمعہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور کے کمالات و اعجاز، حضور کی عظمت و شان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اسی مناسبت سے میں نے آج مناسب سمجھا کہ اللہ نے جہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عظمتیں، شانیں، کمالات، اوصاف اور اعجاز عطا فرمائے، انہی کمالات و اعجاز میں ایک عنوان ہے نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اقدس کی، علم مقدس کی وسعتیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی خطبہ جمعہ میں ہم اس عنوان پر اپنے آقا و مولا علیہ السلام کا ذکر خیر کریں کہ اللہ نے اپنے حبیب سونے کریم علیہ السلام کو علم کی بھی کتنی وسعتیں عطا کی تھیں، اور یہ تو ایسی وسعتیں ہیں کہ کسی شخص کی عقل ان وسعتوں کو ناپ نہیں سکتی کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو وہ وسعتیں عطا کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی اپنے آقا مولا علیہ السلام کی تعریف و ثنا بیان کرتے ہوئے اسی لیے تو اس طرح بھی اشارہ کرتے ہیں، کہتے سر عرش پر ہے تیری گزر یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو کچھ بے اجاں نہیں۔ اور دوسرے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور غیر تم سے کیا نہاؤں بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ احباب گرامی قدر، سب سے پہلے تو عقیدہ سمجھیے کہ اہل سنت کا اس باب میں عقیدہ کیا ہے، کیونکہ بہت سارے فراڈی ایسے ہیں کہ اپنی طرف سے عقیدہ گڑھ کر اہل سنت پر تھوپتے ہیں، اس عقیدے کا اہل سنت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، مگر جھوٹ، فراڈ، بہتان بازی کرتے ہوئے اہل سنت کے ذمہ ایسی باتیں لگا دیتے ہیں کہ جو جن کا اہل سنت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا تعلق ہے، حضور اکرم علیہ السلام کے علم کی وسعتوں کا تعلق ہے، سب سے بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ جل شانہ کے حبیب کی جتنی بھی علم کی وسعتیں ہیں، جو بھی حضور کو غیب کا علم ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی شان آپ کی ہے، وہ حضور کی کوئی شان بھی ذاتی نہیں ہے، رب کی عطا کردہ شان ہے، رب کی عطا کردہ شان ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اس کو لوگوں کو اس کے خلاف اپنی طرف سے عقیدے گڑھ کے بہت سارے فراڈی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ بریلویوں کا عقیدہ وہ ہے، یہ ہے، جبکہ وہ عقیدہ ہوتا ہی نہیں ہے اہل سنت کا۔ سب سے پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سرکار سمیت کائنات میں تو سب سے بڑی ذات اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ کی ذات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سمیت جس کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، جو علم ہے، جو فضل ہے، جو کمال ہے، جو اوصاف وصف ہے، جو اعجاز ہے، کسی کا ذاتی نہیں ہے، سارا رب کا عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے برابر ہونے کا دعویٰ بھی اہل سنت کا ہرگز نہیں ہے، یعنی علم الہی اور علم نبوی
کہ مساوات کا عقیدہ، برابری کا عقیدہ بالکل اہل سنت کا دور دور سے اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ جو ذاتی غیب مانے رسول اکرم کے لیے یا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علم کی برابری مانے تو یقیناً اہل سنت کے نزدیک وہ مشرک ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کی کتابوں میں خصوصاً الدولۃ المکیہ اور خالص الاعتقاد میں یہ باتیں لکھی ہوئی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ لہذا سب سے پہلے تو عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ ہمارا ہے کیا ہے، تاکہ کوئی فراڈیا ہمارے ایمان کو برباد کرنے کی جو صحیح مضمون کرتا ہے اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا جو علم ہے، جو شان ہے، اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ، یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا رسول پاک کے علم کا اللہ کے علم کے ساتھ برابری کا قطعاً کوئی دعویٰ نہیں، بلکہ مساوات تو بڑی دور کی بات ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ اللہ کا علم ایک تفہیم کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کا علم ایک ایسا سمندر ہے، ویسے تو اس کی کسی وصف کو، شان کو، ذات کو کسی کے ساتھ مثال دینا ہی مطلب جو ہے نا، یہ مثال دی نہیں جا سکتی، مگر ایک تفہیم کے لیے اگر اللہ کا علم ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، تو نبی پاک کا علم مبارک اس علم کے سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس میں رسول پاک کے علم کی مثال ایک قطرے کی سی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ یعنی نبی پاک کا علم کہاں اللہ تو خالق ہے، حضور مخلوق ہیں، رب کا علم ذاتی ہے اور مخلوق کا علم عطائی ہے، پھر برابری کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کا علم، اللہ نے علم کلی کا جو ہمارا دعویٰ ہے، ایک تو یہ ہے کہ کلی کا لفظ خالق کے اعتبار سے ہرگز نہیں ہے۔ کس اعتبار سے ہے؟ مخلوق کے اعتبار سے، کہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے وہ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کا جو علم مبارک اللہ کے علم کے سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں، ایک قطرے کی حیثیت ہے، اور جو اللہ نے اپنے حبیب کو علم دیا ہے، اگر حضور کا علم ایک سمندر ہے، حضور کا علم ایک سمندر ہے، اس کی تو حد ہے، اگرچہ ہماری عقلیں جو ہے وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ حضور کے علم کا سمندر کا یہ عالم ہے کہ حضور کا علم اگر سمندر ہے تو ساری کائنات کے نبیوں ولیوں پوری کائنات کا علم جو ہے حضور کے علم کے سمندر میں سے ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ بات سمجھیں، حضور کے علم اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اور حضور کے سمیت علیہ السلام سرکار سمیت جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس کا جو علم ہے اس کی حد ہے۔ حد اگرچہ ہماری عقلیں وہاں تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھیے، ایسا نہیں ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو اللہ نے علم کلی حضور کو عطا کر دیا، نہیں، یہ اہل سنت کا دعویٰ نہیں ہے۔ ہمارا کیا دعویٰ ہے کہ اللہ نے جل شانہ نے اپنے حبیب اکرم کا علم نزول قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کو علم دیتا رہا، عطا کرتا رہا حتیٰ کہ قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنے حبیب کریم کا علم بھی مکمل فرما دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی درجہ بدرجہ ہے، تدریجی ہے، ایک وقت میں کلی نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی اس کے خلاف روایت پیش کر رہا ہے کہ فلاں موقع پر ایسا ہوا
اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ واقعہ نزول قرآن سے بعد کا، اس کے بعد کبھی کہا تمہارے دعوے کے خلاف کو دلیل ہو تو پھر اس پر مسئلہ ہے نا، اس کا جواب دینے کے ہم پابند ہیں۔ یہ باتیں سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نزول قرآن سے اللہ پاک مکمل فرماتا رہا، رب کریم نے نزول قرآن کی تکمیل کی تو محبوب کا علم کل بھی عطا فرما دیا۔ جہاں تک یہ پاک علم کا تعلق ہے تو حضرات اللہ نے اپنے حبیب کو کتنے علم کی وسعتیں دی ہیں، اس کو تو کیا کہنا ہے۔ پہلے تو اللہ کے محبوب پاک سے کے علاوہ جو دیگر انبیاء ہیں ان کے علم کو دیکھیے تو آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے اللہ نے اپنے دیگر پیاروں کو کتنا علم دیا ہے۔ تو حضور تو سب کے سردار ہیں، جب سردار حضور نبی پاک ہیں، امام نبی پاک ہیں، امام کائنات رسول اکرم ہیں، امام الانبیاء رسول اکرم ہیں، تو پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ مقتدیوں کے علم کا کیا حال ہے۔ تو آپ ذرا قرآن پڑھ کر دیکھیے، پہلا سپارہ ہے، رب کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ رب کریم نے جل شانہ نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا قَالُوا تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں دنگا فساد کرے گا۔ یہ بات قابل غور ہے اور سمجھتے رہیے، اس بات کو دل و دماغ میں بٹھائیے۔ ابھی انسان کی تخلیق نہیں ہوئی، پیدا ہونے کے بعد اولاد کا سلسلہ چلتا کہ دنگا فساد ہوتا، وہ مسئلہ تو بعد کا تھا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ مگر فرشتے جانتے تھے کہ جب انسان پیدا ہوگا، سلسلہ چلے گا تو آگے دنگا فساد ہوگا۔ فرشتوں کے علم کا یہ حال ہے کہ فرشتے آنے والی باتوں کو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی عطا سے آنے والی باتوں کو، مستقبل کی باتوں کو، غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اچھا آ جائیے آگے آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے علم کا کیا حال ہے کہ جو آنے والی اتنی باتوں کو جانتے ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرمایا ہم نے چیزوں کا تمام علم جو ہے، کل کا جو ہے چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فرشتوں سے، فرمایا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ، اے فرشتوں اب تم نام بتاؤ ان چیزوں کی، هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کے علم کا یہ حال ہے کہ وہ آنے والی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، غیب کی خبریں بھی دے رہے ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے آگے فرشتوں کی بس ہو گئی۔ فرشتے کیا کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ ہم نہیں جانتے تو جاننے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کے علم کے آگے فرشتوں کی بس ہو گئی۔ فرشتوں کا علم یہ ہے کہ وہ آنے والی باتوں کو جانتے ہیں، غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ ان کے علم کی آدم علیہ السلام کے علم کے آگے بس ہو گئی۔ جب آدم علیہ السلام کے علم کا یہ حال ہے تو آدم علیہ السلام کے آقا مولا اور امام الانبیاء کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ حال ہے۔ آگے آ جائیے، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، بعد میں واقعہ سورۃ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے پاس ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں کا پلان کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا پلان کیا تھا؟ پہلے سے پلان بن چکا تھا کہ پلان کیا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام سرکار کی ذات والا سے بات سے عرض کیا کہ سرکار ابا جی ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، پلان تو پہلے تھا کہ ہم یہ وہ کر کے بعد میں کہیں گے اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ ابھی وہ واقعہ ہوا نہیں، ابھی آپس میں پلان کیا۔ اللہ کے پاک نبی یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ بات ان کے دل میں بلانک ان کی اندر کھاتے کی تھی، پر اللہ کے پاک نبی نے ان کی بلانک کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام کے علم کا یہ حال ہے۔ اللہ اکبر حضرات، یعقوب علیہ السلام کے آقا مولا محمد رسول اللہ کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب رسول اللہ کے مقتدیوں کے علم کا یہ حال ہے تو آقا مولا علیہ السلام کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ چلیے آگے آ جائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم سے خطاب، قوم کو مخاطب کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں صرف اپنے مفہوم اپنے موضوع کے مطابق ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، کوئی سنیے قرآن پاک تیسرا پارہ ہے 13واں۔ آپ ذرا غور کیجیے اللہ کے پاک نبی عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، لوگوں میں تمہیں وہ باتیں بتاتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں تم گھروں میں کیا کھا کے آئے ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، تم گھروں میں کیا کھاتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور گھروں میں تم نے کیا جمع کیا ہے، جمع ذخیرہ کیا ہے، جمع کیا ہے، میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں۔ بات قابل غور ہے حضرات، سمجھنے کی ہے۔ ایک طرف یہ عقیدہ ہے مرزا قادیانی کے سسرالیوں کا، مرزا قادیانی کے جناب معاون پارٹی ساری کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ ایک طرف یہ عقیدہ، یہ انگریزی عقیدہ ہے، ادھر قرآنی عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے بعد نبی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں گھروں میں کیا کھاتے ہو، کھا کے آئے ہو، کیا کھاتے ہو، گھروں میں جمع کیا، ایک گھر میں کتنی دیواریں ہیں، پھر بستی میں پورے علاقے کی، پورے قبیلے کی، پوری قوم کے گھروں میں کتنے دیواریں ہیں۔ اللہ کے پاک نبی عیسیٰ علیہ السلام ہر گھر میں ہونے والی ذخیرے کو بھی جانتے ہیں، گھر میں کھائی جانے والی چیز کو بھی جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ معراج کی رات جو ہمارے آقا کے مقتدی بھی ہیں، قیامت کے قرب میں آسمان سے نازل ہوں گے، ضرور نازل ہوں گے، بے ضرور نازل ہوں گے۔ نبی تو ہوں گے مگر نبی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ تیرے میرے آقا کے امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ نبی تو ہوں گے کیونکہ نبوت جس کو اللہ دیتا ہے اسے جس واپس نہیں دیتا، زوال نبوت کو نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا کی کیا حیثیت سے آئیں گے؟ امتی کی حیثیت سے۔ جب امتی کے علم کا یہ حال ہے تو امام الانبیاء کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وہ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے مقتدیوں کو، حضور علیہ السلام کے امتیوں کو اتنے علم سے نوازا ہے، اتنے علم سے نوازا ہے، اتنے علم سے نوازا ہے، تو سوچئے امام الانبیاء کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ رب کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کے علم کا حال کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں، بلکہ اللہ کے پاک قرآن سے میں سنا رہا، پاک قرآن میں آتا ہے۔ چلیے دو آیتیں اور سنیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، چوتھا پارہ ہے، رب کریم فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے اے عام لوگوں تمہیں غیب کی اطلاع دے، غیب کی خبر دے، غیب کا علم، مگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، پسندیدہ جو ہیں رسولوں کو یہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ رسولوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو یہ چیز کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے پہلے بھی رسول ہوئے، رسول کو 313 ہیں، کتنے بولو صحیح، کتنے؟ 313 ہیں۔ رسول تو رسول رہے بھائی، رسول تو رسول رہے، لفظ نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ کیا معنی ہے؟ لفظ نبی کے 8 معنی ہیں، کتنے؟ 8 ہیں۔ آئمہ لغت دیگر آئمہ نے بیان کیا، ان میں ایک معنی ہے
المخبر عن الغیب، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں بتانے والا ہوتا ہے۔ ایک بیوقوف کہنے لگا جی نہیں خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں، غیب کی خبر دینا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر تو بندہ بندے کو خبریں دیتا ہے، ریڈیو ٹی وی بھی خبریں دیتا ہے، پھر تو اخبار بھی خبریں دیتا ہے، پھر تو کیا سارے نبی ہو گئے؟ وہ بیوقوفو، عام خبر دینے والے کو نبی نہیں کہتے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ المخبر عن الغیب، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے۔ یہ مطلقاً غیب سے انکار نبی سے یہ خود کفر ہے۔ ایک طرف یہ قرآنی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی غیب کی خبریں دیتے، قرآن صاحب کہہ رہا ہے کئی انبیاء کرام کے حوالے سے۔ ایک آیت اور سنیے، ذالک من انباء الغیب، یہ جو غیب کی خبریں نوحی ہم نے آپ کی طرف نہیں، یہ غیب کی خبریں، قرآن بھی غیب ہے، غیب کی خبریں، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے۔ تو جب نبی کی یہ شان ہے تو نبیوں کے امام کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ کے نہیں جل شانوں کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کے علم کا کون ان کی وسعتوں کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ تو نبیوں کو بھی غیب دیتا ہے، رسولوں کو بھی غیب دیتا ہے۔ ایک آیت اور سن لیجیے، 29واں سپارہ ہے سورۃ جن میں، آخر میں فرمایا عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، فرمایا غیب کا جاننے والا یعنی اللہ پاک، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، ظاہر نہیں فرماتا، مگر کس پر؟ علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی صاف آیتیں ہیں، اللہ پاک نے جل شانہ کی ذات میں بیان کر دیا ہے۔ جب نبیوں رسولوں کی یہ شان ہے تو نبیوں کے امام کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ کے پاک نبی غیب کی خبریں دیتے ہیں، قرآن اس کا اعلان کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شانیں سولی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے جو مقتدی نبی ہیں ان کو رب کریم نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، اتنی شانوں سے نوازا ہے۔ اب بھی کوئی یہ کہے کہ غیب کی بات اللہ جانتا ہے، رسول کو کیا خبر؟ ایک طرف یہ مرزا قادیانی کے سسرالیوں کا عقیدہ ہے، ایک طرف یہ قرآنی عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنت خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں قرآنی عقیدہ عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں رسول اللہ کے ارشاد والا عقیدہ عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں رسول اللہ کی جماعت صحابہ کی جماعت والا عقیدہ عطا کیا ہے۔ وہ عقیدہ نہیں ہے، غیب کی بات اللہ جانتا ہے، رسول کو کیا خبر؟ یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، یہ مرزا قادیانی کے سسرالیوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، انگریزی عقیدہ ہے، قرآنی عقیدہ نہیں ہے۔ قرآنی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کا علم ذاتی ہے، غیب ذاتی ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو یہ شان، اللہ پاک جل شانہ یہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارا اللہ کے علم کے ساتھ برابری کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ پاک کا علم پھر قدیم ہے، حضور کا علم حادث ہے، اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، مگر حضور کا علم اللہ کی عطا سے ہوا، پہلے سے نہیں ہے۔ جب اللہ نے عطا کیا حضور کو اللہ پاک جل شانہ کی ذات نے، اللہ کے نے اپنے حبیب کو علم دیا۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے، پھر تدریجی عقیدہ ہے، درجہ بدرجہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا۔ حضور کا علم قرآن کی تکمیل پر، رسول قرآن کی تکمیل پر اللہ نے علم کلی عطا فرمایا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن کی آیات میں صاف اعلان کر دیا، بتا دیا کہ حق عقیدہ ہے، حق مذہب ہے، حق عقیدہ ہے، وہی ہے جس کا نام اہل سنت ہے۔ حضرات ہم کچھ نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن کا عقیدہ دیا ہے، رسول اللہ کے فرمان کا عقیدہ دیا ہے، حضور کی جماعت، صحابہ کی جماعت کا عقیدہ دیا ہے۔ پوری امت 14 صدیوں میں، 14 کی 14 صدیوں میں امت کے سارے اکابر کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور وہی عقیدے کی، اسی عقیدے کی ترجمانی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقاں امام اشاہ امام احمد
محمد رضا فاضل بریلوی نے کی ہے، محدث اعظم پاکستان آفتاب علم و حکمت علامہ ابوالفضل محمد سردار احمد صاحب اور دیگر اولیاء صوفیاء نے کی ہے۔ یعنی یہ کوئی نیا فکرہ نہیں ہے، یہ وہ فکرہ ہے جس کی مور قرآن سے ہے، جس کی مور حدیث رسول سے ہے۔ صحابہ